مولانا محمد نصیرالدین صاحب حیدرآباد کی ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، ایک نامور خطیب ہیں۔ 2004 نومبر میں گجرات پولیس نے ان کو اریسٹ کیا تھا، بلکہ گجرات 2002 رائٹس کے بعد ہی سے پولیس ان کے خلاف چارجز لگانا شروع کر دیا تھا اور ان کو اریسٹ کرنے کے لیے پلاننگ کر رہی تھی، لیکن 2004 نومبر میں اریسٹ کیا۔ پچھلے سال مولانا کو رہائی ملی بیل پہ سپٹمبر 2009 میں، اور اس سال جنوری 12 کو کورٹ نے باعزت بری کر دیا تمام الزامات سے۔ میں ممتاز عالم فلاحی، نیو دہلی کورسپونڈنٹ 2circles.net، اس وقت گفتگو کر رہا ہوں مولانا محمد نصیرالدین صاحب سے پوری تفصیل ان کی زندگی کے بارے میں، کس طرح سے پولیس نے اریسٹ کیا، الزامات لگائے اور پھر عدالت نے ان کو بری کر دیا۔ مولانا، اریسٹنگ سے پہلے آپ کی زندگی جو تھی مختصر سا مجھے بتائیے اس کے بارے میں۔ میں جماعت اسلامی کا ممبر تھا اپنی بالکل نوجوانی سے، 1970 سے میں اس کا رکن تھا میں، اور ایمرجنسی میں بھی میں جیل گیا ہوں جبکہ میں صرف 26 سال کا تھا، اور اس کے بعد جماعت اسلامی کے سارے اتار چڑھاؤ میں نے دیکھے ہیں۔ جب بابری مسجد شہید ہوئی تو اس کے بعد شہر کے نوجوانوں کو لے کر میں نے حیدرآباد کے ایک مشہور چوراہے پر احتجاجی طور پر دھرنا دے کر سڑک پہ نماز ادا کی تھی، اور ٹاڈا کے کیس میں 62 نوجوانوں کو اس میں بک کیا گیا تھا، وہ ان کو آرگنائز کرنے والا بھی میں تھا جب سے میرا نام پولیس کی لسٹ میں آنا شروع ہوا۔ اور اس کے بعد جب بھی یہاں پر کوئی پولیس کی جانب سے انکاؤنٹر کے نام پر نوجوانوں کو شہید کیا جاتا تو میں ان کے جو غائبانہ جنازے کی نماز پڑھانے، ان کے خاندانوں کو کچھ دیکھ بھال کرنے کے کام میں لگا رہتا تھا، اس لیے بھی پولیس مجھ پہ نظر رکھتی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ ایک کشمیری مجاہد یہاں پر آیا، جان بچا کے بھاگ کے وہاں کی زیادتیوں سے مجبور ہو کے، اس لیے کہ سوپور میں پورے شہر کو بارود چھڑک کر آگ لگائی گئی تھی۔ وہاں مسلمان نوجوان، کوئی گھر ایسا نہ تھا جس سے کسی کو پناہ ملی ہو، پولیس کے ٹارچر سے بچا ہوا ہو۔ ہر گھر کے 90% لوگ ٹارچر سے گزرے ہیں کشمیر کے۔ ہماری بہنوں کی 65% بہنوں کی آبرو لٹی وہاں پر۔ تو وہاں سے ایک نوجوان بھاگ کے یہاں پر آیا، میں نے اس کو پناہ دی اور اس کی شادی کرائی، اس لیے کہ ایک مجاہد ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کشمیر کا نہیں تھا بلکہ وہ کہیں پاکستان وغیرہ سے آیا ہوا تھا۔ تو اس کو 3 سال کے بعد وہ پکڑا گیا، اس کے پاس کچھ ہتھیار برآمد ہوئے، تو اس کے کیس میں مجھے بھی گرفتار کیا گیا۔ تو پھر مجھے اخباروں میں دہشت گرد کے روپ میں پیش کیا جانے لگا، اور اس طرح سے میری تصویر جو بابری مسجد کے سانحے کے بعد سے احتجاج کی ابھری تھی، تو اس کے بعد ایک دہشت گرد کا روپ مجھے دے دیا گیا۔ نومبر 2004 میں جب گجرات کی پولیس نے آپ کو اٹھایا، اریسٹ کیا، اور اس کے بعد سے لگ بھگ 5 سال تک آپ جیل میں رہے، الزامات کیا لگے آپ پر؟ الزامات تو چارج شیٹ تو 1500 صفحے کی تھی، وہ اس میں صرف 2 لائن میرے بارے میں لکھے تھے۔ وہ 2 لائن اس میں یہ تھی کہ میں نے جہاد کے لیے اشتعال انگیز تقاریر کی ہیں، اور گجرات میں جو کچھ گزرا ہے گودرا ٹرین کے حادثے کے حوالے سے وہاں کے مسلمانوں کا جو قتل عام ہوا ہے، اس کا انتقام لینے کے لیے میں نے لوگوں کو اکسایا ہے، یہ الزام تھا اس میں۔ اور جہاں تک میں کہوں گا اپنی صفائی کے لیے نہیں، میں نے ایسی تقریر کی ہے، اور تقریر پر یہیں آندھرا پردیش میں مجھ پر کیس ہونا چاہیے تھا، اور یہیں مجھے پولیس پکڑنا چاہیے تھا اگر کوئی اشتعال انگیز تقریر تھی۔ میں نے ریلیف جمع کیا گجرات کے لوگوں کے لیے، تو لوگوں سے کہا کہ تمہاری بھائی بہن وہاں لٹے ہیں اور ان کو خامخواہ کیا ان کو مارا اور پیٹا گیا ہے، بے گھر کیا گیا، ان کی تم مدد کرو اور آئندہ ایسے حالات نہ ہو اس کی تیاری کرو۔ اس پر وہ لوگ مجھے نظر میں رکھے تھے اور مجھے وہاں کے اس سے جوڑ دیا انہوں نے۔ تو اس میں تقریباً 14 دفعات مجھ پہ لگائی گئی تھیں، حکومت کے خلاف بغاوت کا، ہندو مسلم منافرت کا، ہتھیار کا، اس مختلف قسم کے، وہ مجھے یاد بھی نہیں، اتنی زیادہ دفعات تھیں کہ وہ سارے بہت بڑے دہشت گردوں پہ جو لگتی ہیں وہ سب دفعات لگائی گئی تھی۔ لیکن چارج شیٹ میں لکھا تھا صرف یہی کہ میں نے تقریریں کی، باقی کچھ نہ ریکوری تھی، نہ کوئی گواہ تھا، نہ میرے خلاف کوئی ثبوت۔ جب پولیس، گجرات پولیس یہاں سے اٹھا کر آپ کو لے گئی، اس نے اپنے کسٹڈی میں بہت دنوں تک آپ کو رکھا ہوگا، ٹارچر بھی کیا ہوگا آپ کو؟ تو مجھے 1 ہفتے کی کسٹڈی دی گئی تھی وہاں پر کورٹ کے ذریعے سے، اور 1 ہفتہ مجھے انہوں نے رکھا، لیکن جسمانی ٹارچر میرا نہیں کیا گیا، ذہنی ٹارچر کیا گیا مجھے۔ اور جتنے لڑکے جو دوسرے لے جائے گئے تھے، شہر حیدرآباد کے 12 لڑکوں کو بھی لے گئے تھے مجھ سے پہلے، ان سب کو بہت ہی جسمانی ٹارچر، اذیت دی گئی ہے، لیکن مجھے چونکہ میری عمر زیادہ تھی شاید اس لیے انہوں نے مجھے جسمانی ٹارچر سے نہیں گزارا، ذہنی ٹارچر دیا مجھے۔ جی مولانا، آپ کے 3 صاحبزادوں کو بھی پولیس نے اریسٹ کیا ہوا ہے، وہ جیل میں ہیں، 2 گجرات کے جیل میں ہیں اور 1 اندور کے جیل میں ہیں۔
ان پر بھی اس طرح کے بہت سارے الزامات لگے ہیں. آپ ان کے بارے میں بتائیے, کیوں پوری فیملی, آپ کی فیملی کو پولیس نے نشانہ بنایا؟ ہاں, میں یہ بتاؤں کہ پوری ہماری فیملی جماعت اسلامی سے متعلق تھی, اور 2000 میں جماعت اسلامی نے یہ پولیس کیسوں کی وجہ سے گھبرا کر ہم کو جماعت سے خارج کر دیا. تو اس کے بعد ہمارا جھکاؤ سیمی کی طرف ہوا, اور سیمی کو پہلے سے ہی ہم پسند کرتے تھے, اس لیے کہ مولانا مودودی کی فکر کو عام کر رہے تھے, اور مولانا مودودی کے حقیقت میں وہ جانشین لوگ تھے. تو ہم ان سے اپنا ربط بڑھانے لگے, ان کو چندہ دینے لگے, ان کے اجلاس میں شرکت کرنے لگے. تو پولیس کی نظر میں ہم رہتے تھے. میرا گھر بچے پورے, میری بچیاں بھی ان کا ساتھ دیا کرتی تھیں, ان کے پروگراموں میں جاتی تھیں. اس طرح سے نظر میں تو تھے ہم. لیکن میری گجرات کی گرفتاری کے موقع پر اور دوسرے موقع پر یہاں پر شہر کے اندر میری حمایت میں بہت سے کام ہوئے. مثلا خواتین نے پولیس کمشنر کے آفس پہ دھرنا دیا, اور وہ ایسا دھرنا تھا کہ کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا کمشنر پولیس کے دفتر میں گھس کے دھرنا دینے کی. وہ بہت ہائی لائٹ ہوا. اس سے پولیس ہماری دشمن بن گئی. دوسرے کہ یہاں کے غیر مسلموں کی دلت تنظیموں نے میرے لیے ایک دن کی بھوک ہڑتال کی. تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کے دور تک اثرات پہنچ رہے ہیں. تو یہاں کے نکسلائٹ کے لیڈر نے بھی مجھ سے ملاقات کی, جو حکومت کی بات چیت پر یہاں آیا تھا شہر میں. اس نے بھی مجھ سے ملاقات کی تھی, بات چیت کی تھی. اس طرح سے مجھے حکومت ایسا سمجھ رہی تھی کہ یہ ایک فگر ہے جو ہر سطح پر ابھر رہا ہے. اسی دوران ہوا یہ کہ امریکہ کے سفیر حیدرآباد آئے تھے, بلیک ویل ان کا نام تھا. تو وہ سفیر کی گاڑی کا راستہ ہم نے روک دیا تھا, اس لیے کہ امریکہ مسلمانوں کا دشمن ہے, امریکہ اسلام کا بھی دشمن ہے. تو ہم نے اس کو کالی جھنڈیاں بتا کر واپس جاؤ کے نعرے لگائے تھے. تو اس سے تو پولیس اور بوکھلا گئی تھی. اس طرح سے ہماری جو ایکٹیویٹی تھی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی, بابری مسجد کی شہادت سے لے کر تو امریکہ کے سفیر کے آنے تک, ہر محلے پر ہر موقع پر ہم نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی. تو اس میں میرے بچے بھی شریک تھے ساتھ میں. تو اس طرح سے ہمارا نقشہ پولیس کے سامنے ایسا آیا کہ گویا ہم ایک بہت بڑا یہاں انقلاب لانا چاہ رہے ہیں. اس لیے مجھے, میرے بچوں کو, میرے گھر والوں کو, سب کو کرش کرنے کے لیے انہوں نے ٹھان لی. چنانچہ میرے بچوں کو بالکل جھوٹے الزام میں لمبنی پارک اور یہاں کے چاٹ بھنڈار کے دھماکوں میں گرفتار کیا, اور لیکن اس پر ٹارچر کیا, جیل میں رکھا یہاں کے دوسرے 100 بچوں کے ساتھ. لیکن بمبئی کی ATS نے حقیقی مجرمین کو پکڑا. حکومت آندھرا پردیش نے ان کو انعام میں 15 لاکھ روپے دیے کہ صاحب اچھے صحیح ملزموں کو تم نے پکڑا. تو سارے بچوں کو یہاں پر چھوڑ دیا. لیکن میرے گھر اور خاندان کا جو فگر پولیس کے ذہن میں تھا, اس کی وجہ سے میرے بچوں کو چھوڑا نہیں, بلکہ ان کو لے جا کر صفدر ناگوری کے گاؤں کے پولیس اسٹیشن میں کیس درج کیا کہ انہوں نے بھی صفدر ناگوری سے ملاقات کی ہے, ان کی فلاں میٹنگ میں شرکت کی ہے. اس طرح سے ایک جھوٹے الزام میں ان کو وہاں پر گرفتار کر کے لے جا کے وہاں پہنچا دیا. حالانکہ کبھی اندور میرے بچے نہیں گئے, اور کبھی وہاں انہوں نے کوئی کسی میٹنگ میں شرکت نہیں کی. اور وہاں ان کو جس حال میں رکھا ہے, نہایت ٹارچر کے بعد, ایک ایسے کوٹڑی میں رکھا ہے ان کو جس میں پنکھا نہیں ہے, لائٹ نہیں ہے. باہر کی لائٹ سے وہ کتابیں پڑھتے رات میں, باہر کی روشنی سے. پانی کی قلت ہے, اور وہاں ان کو دوسروں کے مقابلے میں کھولنے کے لیے بھی اوقات بہت محدود ہیں. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ان کو کھولتے ہیں, جبکہ باقی لوگ دن میں صبح 3 گھنٹے اور شام 3 گھنٹے کھولے جاتے, 6 گھنٹے. اس طرح کی تکلیف میں گزارا کریں. میں ایک بات بتاتا چلوں کہ پولیس نے صرف میرے نوجوان بچوں کو گرفتار کر کے ان کا کیریئر ہی خراب نہیں کیا, بلکہ میرے بچوں کو, مولانا اصلاحی صاحب کے بچے کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو میری اہلیہ نے محلے کی 30 خواتین کو لے کر پولیس اسٹیشن جا کر پوچھنے کے لیے اور کمپلین لکھانے کے لیے پہنچی, اور یہ پوچھنے کے لیے کہ تم گھروں میں آ کے وارنٹ لا کے گرفتار کیوں نہیں کرتے بچوں کو, راستے سے مرغی کے بچوں کی طرح سے کیوں اٹھاتے ہو, بتاؤ ہمارے بچے کو کون لے گئے, کہاں لے گئے, کب چھوڑنے والے ہیں. یہ جب پوچھنے گئے تو پولیس نے پلان کر کے لائٹ بند کر کے لاٹھی چارج کیا ان پر, اور ساری دنیا میں جو دن تھا عورتوں کے حقوق کا, یوم خواتین عالمی کا, اس دن ان کو جیل میں پہنچا دیا 30 خواتین کو. گویا میری بیٹیاں, میری بیوی, یہ بھی جیل میں 15 دن تک سڑتی رہی. پھر ان کو 20 ہزار کی 2 ضمانتیں دے کے چھڑانا پڑا, 30 خواتین کو, 28 خواتین کو. اس طرح سے پورے گھر کی تلاشی لی گئی, پورا گھر کھدیڑ دیا گیا. یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم حقیقی اسلام کے نمائندے بننا چاہتے ہیں, اور ہم کسی بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے سے ہچکچاتے نہیں, ہم برابر اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. اور یہاں مسلم قائدین کو جوڑنے کا کام ہم کر رہے تھے, دلت لوگوں کو جوڑنے کا ہم کام کر رہے تھے, اور پولیس کے ظلم کے خلاف ہم آواز اٹھا رہے تھے. اس طرح سے ہمارے خلاف بنایا گیا. جی مولانا, اس وقت آپ کو کورٹ نے بری کر دیا تمام الزامات سے, لیکن آپ کے 3 صاحبزادے ابھی بھی جیل میں ہیں. ان کی کیس کی قانونی صورتحال کیا ہے, اس کو بتائیے آپ نے. تو صاحب کیس کی قانونی کیفیت یہ ہے کہ دھاڑ ضلع کے اندر مدھیہ پردیش میں میرے 2 بچوں کو کیس بک کیا گیا تھا, اور وہاں کی کورٹ کے تمام وکیلوں نے آپس میں طے کیا ہے کہ ان لوگوں کا کوئی کیس نہیں لینا, کوئی نہیں لڑنا. اس لیے وہاں کوئی کیس لڑنے کے لیے وکیل نہیں مل رہا. 1 سال اس میں گزر گیا. تو ہم مدھیہ پردیش کے ایک وکیل صاحب مسلمان کچھ لے گئے وہاں پر. تو وکیل صاحب جب ہمارے بچوں کی طرف سے اور دوسرے سیمی کی بچوں کی طرف سے پیش ہوئے
تو بھری عدالت میں وہاں کے وکیلوں نے ان کو پاڑ دیے، ان کو انک پیڈ کا ان کے منہ پہ لیپ دیا، انک لیپ دیا، اس طرح سے کوئی وکیل نہیں مل رہا تھا، تو مجبوراً وہاں سے منتقل کرنے کے لیے اپیل کی گئی، تو وہ اپیل تقریباً 6 مہینے کے بعد منظور ہوئی ہے، اور ابھی وہ اندور کو منتقل ہوا ہے کیس، لیکن ابھی کمٹمنٹ نہیں ہوا، کوئی کورٹ الاٹمنٹ نہیں ہوئی ہے، بغیر کسی کیس کے ابھی تک 2 سال 1 مہینہ ہو گیا بچے جیل میں سڑ رہے ہیں۔ تو ہم مجبوراً سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے پہنچے ہیں، اور وہاں ہمارا ان بچوں کی بیل کے لیے ایڈمیشن ہو گیا ہے، لیکن ایڈمیشن پہ بحث ہونا باقی ہے۔ تو اس طرح سے ہم انتظار میں ہیں کہ عدالت جیسی بھی ہے کیا ہمارے لیے انصاف کرے گی، بس اس انتظار میں ہم لوگ۔ کیا آپ کے تینوں صاحبزادوں کو پولیس نے حیدرآباد کے بلاسٹ میں گرفتار کیا یا اور بھی الزامات دوسرے لگائے ہیں؟ ان کو گرفتار تو بلاسٹ میں الزامات میں گرفتار کیا تھا، لیکن وہ الزام جھوٹا ثابت ہوا، یہیں پر معلوم ہو گیا کہ اصل مجرمین پکڑے گئے انڈین مجاہدین کے کچھ لوگ تھے، اور وہ جیل بھی پہنچ گئے وہ لوگ۔ تو اب ان کو دوسرے الزامات میں سیمی کے لوگوں کی میٹنگ میں شرکت کرنے کے الزامات میں گرفتار کیا ہے۔ مولانا ایک آخری سوال، یہ دہشت گردی کا مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہندوستان کے سامنے درپیش ہے، اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے بھی ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے، کیونکہ گورنمنٹ اور گورنمنٹ کی ایجنسیاں یہ سمجھتی ہیں کہ مسلم ایز اے قوم وہ ٹیررسٹ بن رہی ہے، ان کے نوجوان ٹیررسٹ بن رہے ہیں۔ سچائی کیا ہے؟ کیا واقعی مسلم نوجوان دہشت گردی کی طرف بڑھ رہے ہیں، یا پھر یہ کہ یہ ایک جھوٹا الزام ہے، ایک کنسپریسی ہے یہ؟ دیکھیے، دہشت گردی کا جو لفظ ہے بہت ہی ایک عجیب و غریب ہے، اس کی کوئی صحیح معنی مفہوم تو سامنے نہیں آ رہا ابھی تک۔ بس یہ ہے کہ معصوم لوگوں کو مارنے کا نام اگر دہشت گردی ہے تو مسلمانوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ یہ کام تو سادھوی جو گرفتار ہوئی ہے، پرگنیا کیا نام ہے اس کا، مجھے نام یاد پڑھنا نہیں آتا برابر، اور وہ جو کرنل جو گرفتار ہوا پروہت، ان لوگوں نے کیا ہے۔ مسلمان تو کوئی دہشت گردی کا کام نہیں کیا، لیکن مسلمان آواز اٹھا رہے ہیں، اکا دکا کہیں لوگ اپنے آواز اٹھا رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہم گجرات جیسے حالات ہوں گے تو کیا کریں گے، وہ سوچ رہے ہیں، اور اس کے لیے صرف ورزش کرنے کے لیے بھی کہیں کوئی کیمپ لگاتے ہیں تو گرفتار کر لیے جا رہے ہیں، اور جھوٹے الزام میں گرفتار کر کے ان کو مہینوں برسوں جیل کے اندر رکھا جا رہا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ مسلمان دہشت گرد کوئی نہیں ہے، مسلمان دہشت زدہ ہیں، اور حکومت دہشت گرد ہے، پولیس دہشت گرد ہے۔ اور میں یہ بات بتا دوں کہ چاہے حکومت NDA کی ہو یا کانگریس کی ہو، پولیس کا ذہن مکمل اسرائیل کا ہے، اور وہ پوری طرح سے ایک ایک گلی میں ایک ایک آدمی پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور کوئی آدمی ایسا ہے جو مسلمانوں کے اندر بیداری کی سوچتا ہے، ہونے والے ظلم کے تدارک کے لیے کوئی تدبیر سوچتا ہے، تب بھی اس کی مخبری ہو جاتی ہے، اور اس کو جھوٹے الزامات میں وہ کچھ سوچ کے لکھتا بھی ہے تو اس پر ہتھیار کا الزام لگا کر گرفتار کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ معاملہ ہو رہا ہے، اور اس میں صداقت نہیں ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ ہندوستان میں ایک کے بعد ایک جو دہشت گرد دھماکے ہو رہے ہیں، معصوم انسانوں کا قتل ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے یہ؟ دیکھیے، معصوم انسانوں کا قتل اب تک کی جو خبریں ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کی ملٹری سے نکلے ہوئے کچھ لوگ ہیں جو کر رہے ہیں۔ انہوں نے مکہ مسجد میں کیا، انہوں نے اجمیر میں کیا، انہوں نے جامع مسجد دلی میں کیا، انہوں نے سمجھوتا ایکسپریس کو جلایا، لیکن اس پر تو سوچا جا رہا ہے کہ یہ کون کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو رہا ہے۔ اور آزادی کے بعد سے 10,000 فسادات ہو گئے، لاکھوں مسلمان قتل کیے گئے، ان کے گاؤں کے لوگوں کے نام موجود ہیں کہ کون موب کو لے کے آیا تھا، کون مجمع لے کے آیا تھا، کس کے ہاتھ میں تلوار تھی، کس نے آگ لگایا تھا۔ اس کے باوجود ان کو دہشت گرد نہیں کہا جاتا، ان کو پکڑنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ 10,000 لوگ گجرات میں قتل ہوئے، 5 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے، اربوں کی جائیداد برباد ہوئی۔ کس نے کیا؟ پارٹی نام موجود ہے، کس نے سرپرستی کی؟ حکمراں موجود ہے، کس کے ہاتھ اس نے استعمال ہوئے؟ اس پر کتابیں موجود ہیں جو سابقہ ججوں نے لکھی ہیں، لیکن ان کے بارے میں کوئی نہیں کہتا کہ دہشت گرد ہیں۔ لیکن کوئی مسلمان سوچتا بھی ہے، اور کوئی معمولی کوئی چیز بنا کے سوچتا ہے کہ صاحب آئیں تو دھواں چھوڑنے والا کوئی بم چھوڑ دے، اس کو دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ یہ حقیقت میں دہشت گرد کی اصطلاح استعمال کر کے مسلمانوں کو مایوس اور جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر کے ان کو ناکارہ کر دینے کی ایک سازش مجھے محسوس ہوتی ہے، اور یہ عالمی سازش کا ایک حصہ ہے۔ جی مولانا، ابھی آپ نے گفتگو میں فرمایا کہ ممبئی کی پولیس نے جو اصلی دہشت گرد تھے انڈین مجاہدین کو، ان کو گرفتار کیا، تو حیدرآباد کے بہت سارے نوجوانوں کو چھوڑا گیا، لیکن آپ کے بیٹوں کو ابھی بھی اریسٹ کیا گیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی انڈین مجاہدین ہی سارے دھماکے کروا رہی پورے انڈیا میں؟ یہ تو پولیس کا بیان میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، میرا بیان نہیں ہے۔ یہ انڈین مجاہدین کون ہے میں نہیں جانتا، وہ کہاں کی پیداوار ہے میں نہیں جانتا۔ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی ایک فلم بنائی، اسٹوری بنائی جا رہی تاکہ مسلمانوں کو بتایا جائے کہ ہم نے اب تک جن کو پکڑا تھا، چونکہ آواز ان کے بارے میں اٹھ رہی ہے، تو نہیں یہ تو نہیں تھے مجرم، یہ دوسرا گروپ تھا جو اب تک چھپا ہوا تھا۔ اس طرح سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کچھ نام دیے جا رہے ہیں گروپوں کے، اصل کرنے والے تو خود انہی کے، کس کے پاس RDX ہے، کس کے پاس وہ ہتھیار ہے،
कौन ये कर सकता है? इतनी प्लानिंग किसके पास है? मुसलमानों के पास अगर इतनी प्लानिंग रही होती तो कोई फिसादी नहीं हुआ तब तक। शुक्रिया मौलाना।